أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لو أن عندي ما تستعجلون به کہہ دیجئے اگر میرے پاس ہوتی وہ چیز جسے تم جلدی مانگ رہے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، تو فیصلہ کر دیا جاتا میرے اور تمہارے درمیان معاملے کا، واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے ظالموں کو۔ فرمایا اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ وہ عذاب جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو کہ وہ جلدی ہم پر آ جائے، اگر وہ میرے ہاتھ میں ہوتا، میرے اختیار میں ہوتا، تو اب تک میں اس عذاب کے ذریعے تمہیں ہلاک کر چکا ہوتا اور کام تمام ہو چکا ہوتا تمہارا، لیکن یہ اختیار میرے پاس نہیں ہے بلکہ اللہ کے پاس ہے، اور واللہ اعلم بالظالمین، وہی جانتا ہے کہ کون اس عذاب کا حقدار ہے اور کون کس وقت اپنے ظلم کے باعث اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہونے کے لائق ہے۔ یہ ساری بات اللہ ہی کو معلوم ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور اسی کے پاس ہیں چابیاں غیب کی، لا يعلمها الا هو، ان کو نہیں جانتا اس کے سوا کوئی بھی، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور سمندر میں ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اصل میں یہ تھا کہ مفاتح الغیب عندہ، لیکن عندہ کو پہلے لا کر حصر اور اختصاص پیدا کر دیا کہ وہی ہے جس کے پاس چابیاں ہیں۔ مفاتح یا تو مفتاح کی جمع ہے یا مفتاح کی جمع ہے۔ مفتاح کہتے ہیں خزانے کو اور مفتاح کہتے ہیں چابی کو۔ بعض اہل لغت نے کہا کہ مفتاح چابی کو کہتے ہیں اور اس کی جمع مفاتیح ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من الناس مفاتیح للخیر مغالق للشر، فرمایا لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو خیر کی کنجیاں ہیں اور برائی کے شر کے تالے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَغَالِقَ لِلْخَيْرِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو بھلائی کے تالے ہیں اور شر کی چابیاں ہیں۔ فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ، فرمایا خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ بھلائی کے کام مکمل کروائے، اور ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو برائی کے کاموں کا سبب بنتے ہوں اور ہر برے کام میں پیش پیش رہتے ہوں، ان کے لیے ویل اور تباہی ہے۔ تو فرمایا کہ غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، یا تمام خزانوں کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، تو حاصل دونوں کا ایک ہی ہے کہ چابی اسی کے پاس ہوتی ہے جس کا خزانہ ہو،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفاتیح الغیب خمس لا یعلمها الا اللہ، 5 چیزیں بڑی بڑی مین چیزیں وہ غیب کی چابیاں ہیں، اللہ کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا، اور ان کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت میں ہے کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو پتہ ہے قیامت کب آئے گی، اور ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ اچھا ہے یا برا ہے، خوش بخت ہے یا بدبخت ہے، اور اس کی عمر کتنی ہے، اس کا رزق کتنا ہے، اور کتنی دیر یہ دنیا میں رہے گا، یہ ساری باتیں اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ اور فرمایا بارش کب ہوگی اور کتنی ہوگی یہ کسی کو پتہ نہیں، اور آدمی کل کیا کرے گا یہ کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ آدمی ارادہ کر کے سوتا ہے کہ میں نے ڈیوٹی پر جانا ہے، لیکن اس کو ہسپتال جانا پڑ جاتا ہے، اچانک وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ کل آدمی کیا کرے گا یہ کسی کو کچھ پتہ نہیں، یہ اللہ کو پتہ ہے، اور کس جگہ اس کی موت آئے گی یہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ رہے وہ لوگ جو آلات کی مدد سے کچھ پیشین گوئیاں کر لیتے ہیں، جیسے موسمیات والے بتا دیتے ہیں کہ بارش کب ہوگی، یا سورج گرہن کب ہوگا، چاند گرہن کب ہوگا، تو یہ غیب کا علم نہیں ہے، بلکہ یہ آلات کی مدد سے یہ ہواؤں کا رخ دیکھ کر یا ستاروں کی منازل دیکھ کر، فرمایا والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہیں، تو اس کے روٹ کو دیکھ کر اور اس کے منازل کو دیکھ کر اگر یہ پیشین گوئی کر دیں کہ فلاں دن سورج گرہن ہوگا یا چاند گرہن ہوگا، تو یہ کوئی غیب کا علم نہیں ہے۔ غیب کا علم یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں کی خبر جو ابھی وجود میں نہیں آئیں، یا جو وجود میں تو آ گئی ہیں لیکن مخلوق کو ان کا پتہ نہیں، یہ غیب ہے۔ تو فرمایا کہ عالم الغیب اللہ ہے، لیکن جو باتیں اللہ اپنے انبیاء کو بتاتا ہے وہ علم غیب نہیں بلکہ وہ انباء الغیب ہیں، وہ غیب کی خبریں ہیں۔ فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ بڑا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں، اور اسی کا نام عقیدہ توحید ہے۔ فرمایا کہ اللہ پاک خشکی اور تری میں جو کچھ ہے، جو مخلوق ہے، ان کی تعداد بھی جانتا ہے، ان کی ضروریات بھی جانتا ہے، ان میں سے جو مرتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، اور انہوں نے کہاں سے کھانا ہے یہ بھی اللہ کو معلوم ہے، اور ان کے کھانے کا انتظام بھی اللہ خود کرتا ہے۔ ایک ویل مچھلی اتنا کھاتی ہے کہ ہزاروں مچھلیاں بیک وقت اس کے پیٹ میں چلی جاتی ہیں، تب کہیں جا کر اس کی بھوک مٹتی ہے۔ تو یہ اللہ پاک کا نظام ہے، وہی جانتا ہے۔ تو بر و بر بول کر پوری کائنات مراد لیا، جیسے مشرق و مغرب بول کر پوری زمین مراد لیتے ہیں، یا صبح و شام بول کر پورا زمانہ مراد لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو کوئی بھی ہے، چاہے وہ خشکی میں ہے یا تری میں ہے، سب اللہ کو معلوم۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، اور نہیں جھڑتا کوئی پتا مگر وہ اس کو جانتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور نہیں گرتا کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں۔
ولا رطب ولا یابس، اور نہ کوئی تر چیز اور نہ کوئی خشک چیز، الا فی کتاب مبین، مگر وہ ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ فرمایا ایک درخت کا پتا اپنی پیدائش سے لے کر اپنے جھڑنے تک، زمین پر گرنے تک، اپنی عمر پوری کر کے زمین پر گرنے تک جن جن مراحل سے گزرتا ہے، جتنی بار وہ ہوا سے لہراتا ہے، جتنی بار وہ ہلتا ہے، پھر وہ پیلا ہوتا ہے، پھر وہ زمین پر گرتا ہے۔ درختوں کے کتنے پتے ہیں یہ اللہ کو معلوم ہے، ان میں سے کتنے جھڑ گئے ہیں یہ اللہ کو معلوم ہے، کتنی نئی کونپلیں نکل رہی ہیں یہ بھی اللہ کو معلوم ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہیں۔ اور فرمایا زمین میں جو دانہ تم لوگ گرا کے آتے ہو اس کے حالات بھی اللہ کو معلوم ہیں، اور اس کی نگرانی بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ دیکھیے ایک ریشم کی طرح نرم و نازک کونپل پوری دھرتی کو پھاڑ کر باہر نکل آتی ہے، تو یہ اللہ کی قدرت کا کمال ہے۔ اور پہلی آیت میں اللہ کے علم کا بیان ہے، اور دوسری آیت میں اللہ کی قدرت کا بیان، کہ اللہ پاک کا علم بھی بے مثال، علم بھی کمال، اور اللہ کی قدرت بھی کمال۔ اور رطب و یابس سے مراد زندہ اور مردہ ہے، یا جاندار اور بے جاندار چیزیں۔ اور فرمایا کہ کوئی بھی چیز کائنات کی، چاہے وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، جاندار ہے یا بے جان ہے، وہ سب اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے کہ کوئی چیز کہاں ہے، کہاں رہے گی، کتنی دیر رہے گی، اور کس حال میں رہے گی، یہ ساری باتیں اللہ نے ایک کتاب میں لکھی ہوئی۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اور وہی ہے جو رات کو تمہیں اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور جانتا ہے جو کچھ کمائی کرتے ہو تم دن کے وقت۔ فرمایا کہ رات کو اللہ تبارک و تعالی آدمی کو فوت کر لیتا ہے، اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اور نیند بھی ایک قسم کی موت ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ نیند کی حالت میں روح انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے، لیکن بعض نے کہا کہ روح نہیں نکلتی، صرف انسان کا دماغ اور ذہن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، باقی تمام اعضاء اپنا اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ مگر صحیح بات یہ ہے کہ یہ نیند اللہ کا ایک راز ہے جس کی اصل حقیقت کسی کو معلوم نہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ نیند کیا چیز ہے، اور کس طرح یہ انسان پہ طاری ہو جاتی ہے، اور پھر کس طرح انسان دوبارہ پہلی حالت پر واپس آ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، ایک آیت کریمہ میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ پاک جب تمہیں نیند دیتا ہے تو جس کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس کی روح واپس نہیں کی جاتی، اور جس کا وقت ابھی باقی ہوتا ہے اس کی روح کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ دن کے وقت اور رات کے وقت تمہارا نیند میں جانا اور پھر بیدار ہو جانا یہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، اور اگر کسی کو نیند نہ آئے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی اسے نیند نہیں دلا سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ جرحتم کا معنی ہے کسبتم، جو کوئی چیز تم نے دن میں کمائی، اچھی کمائی کی یا بری کمائی کی، اللہ کو سب معلوم ہے۔ اللہ تمہارے ہر عمل سے واقف ہے، اللہ تمہارے ہر خیال سے بھی واقف ہے، اور اللہ تمہارے ہر ارادے سے بھی واقف ہے۔ ثم یبعثکم فیہ، پھر اٹھاتا ہے تم کو اس میں، لیقضی اجل مسمى، تاکہ پوری کی جائے مدت مقرر۔ فرمایا رات کو اللہ سلاتا ہے، دن کو اٹھا دیتا ہے تاکہ آدمی اپنی عمر کے ایام پورے کر لے، جتنے دن وہ اس دنیا میں لے کر آیا ہے۔ ہر روز اس کا ایک دن کم ہو رہا ہے، اور ہر روز وہ ایک سٹیپ قبر کے نزدیک ہو جاتا ہے۔
اس لیے جتنا وقت گزر گیا وہ تمہاری جو زندگی ہے اس کا ایک حصہ چلا گیا، اب وہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آئے گا۔ اور دن رات کا یہ سلسلہ دراصل یہی انسان کی زندگی ہے، اور اسی میں آدمی نے جو کمائی کرنی ہے وہ کرنی ہے۔ جب مر جائے گا تو اس کے بعد کمائی کا کوئی موقع نہیں۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تم سب کو۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تمہیں آگاہ کرے گا اس چیز سے جو تم کرتے رہے تھے۔ فرمایا ہر انسان کا انجام بالآخر یہی ہے کہ اسے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور کوئی نبی، ولی اور فرشتہ، جن، کوئی بھی اس موت سے مبرہ نہیں ہے۔ ہر ایک کو موت آنی ہے اور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اگر کسی نے باقی رہنا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ فرمایا ہر کسی نے فنا ہو جانا ہے اور باقی رہنا ہے صرف اللہ کی ذات میں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ غالب ہے اپنے بندوں پر۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور بھیجتا ہے تم پر نگران فرشتے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قادر اور غالب ہے، اور قاہر یہ قادر سے اوپر کی صفت ہے، قادر سے یہ بڑی صفت ہے۔ قاہر وہ ہوتا ہے کہ وہ جو چاہے کر بھی سکتا ہے اور جس کو چاہے کرنے سے روک بھی سکتا ہے۔ قاہر وہ ہے کہ جو اپنی مرضی کرے اور کسی کو اپنی مرضی نہ کرنے دے۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر نگران فرشتے بھیجتا ہے۔ حفظہ حافظ کی جمع ہے، جیسے کاتب کی جمع ہے کتبہ۔ اور آیت کریمہ ایک دوسری یہ ہمیں بتاتی ہے کہ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ فرمایا ہر انسان کے ساتھ اللہ نے کچھ فرشتے مقرر کیے ہیں جو اللہ کے حکم کے ساتھ اس کی حفاظت کرتے ہیں، بلاؤں سے، جنات سے اور مصیبتوں سے۔ اللہ نے ہر انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے لگا دیے ہیں۔ دیکھیں انسان کے ساتھ اللہ نے کتنا اہتمام کا معاملہ کیا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ 5 یا 7 فرشتے لگا دیے ہیں۔ 2 تو وہ ہیں جو اس کے اعمال لکھتے ہیں، اور 2 وہ ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور 1 فرشتہ وہ ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اور یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے جو اس نے قائم کر رکھا ہے۔ حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب آ جاتی ہے تم میں سے کسی کی موت، توفتہ رسلنا، اسے قبضے میں لے لیتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ فرمایا کہ ملک الموت ایک ہی فرشتہ ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ لیکن یہ بات کہ اس کا نام اسرائیل ہے یہ کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، اور اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ موت لانے والے اور انسان کی جان نکالنے والے بہت سے فرشتے ہیں۔ تو علماء نے یہ فرمایا ہے کہ ملک الموت تو ایک ہی ہے، لیکن اس کے ساتھی اور اس کے مددگار فرشتے بہت سے ہوتے ہیں، جو عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں یا رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں۔ جب انسان کی جان نکالی جاتی ہے تو یا اسے عذاب کے فرشتے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں یا رحمت کے فرشتے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اور فرمایا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ،
وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے. جس آدمی کا جتنا وقت ہے نہ اس سے پہلے اس کو مارتے ہیں نہ اس کے بعد اسے ایک لمحے کی بھی مہلت دیتے ہیں. جب انسان کا وقت آ جائے پھر وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے تھوڑا سا ٹائم اور مل جائے، تو فرمایا کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب کسی انسان کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دی جاتی. فرشتوں کو یہ حکم ہے کہ اب تم نے اس کی جان نکالنے میں دیر نہیں کرنی اور نہ ہی اس کی موت کے وقت سے پہلے اسے مارنا ہے. جب اس کا وقت آئے گا اسی وقت اس کو مارنا ہے. ترجمہ ایک بار دو. قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ کہہ دیجئے اگر میرے پاس ہوتی وہ چیز جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو، لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، تو فیصلہ کر دیا جاتا معاملے کا میرے اور تمہارے درمیان. واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے ظالموں کو. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اور اسی کے پاس ہیں کنجیاں غیب کی، ان کے اس کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور سمندر میں ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور نہیں گرتا کوئی پتا مگر وہ اس کو جانتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور نہیں گرتا کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک. الا فی کتاب مبین، مگر وہ ایک واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اور وہی ہے جو تمہیں قبضے میں کر لیتا ہے رات کو. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور جانتا ہے جو کچھ تم کمائی کرتے ہو دن میں. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر تمہیں اٹھا دیتا ہے اس دن میں. لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ پوری کر دی جائے مدت مقرر. ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تمہارا. ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تمہیں آگاہ کرے گا اس چیز سے جو کچھ تم کرتے رہے تھے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ غالب ہے اپنے بندوں پر. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور تم پر اپنے محافظ بھیجتا ہے. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آ جاتی ہے. توفتہ رسلنا، تو
قبضے میں لے لیتے ہیں اسے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.